وسلام علی عبادہ اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی. درود پڑھیں محمد عزیزان محترم. سورۃ الضحیٰ مکی سورہ اور اس کی مسلسل آیتوں کی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. ارشاد خداوندی ہے والضحیٰ، اللہ نے دو قسمیں کھائیں. سب سے پہلی فضیلت جو اس آیت سورت کی ہے کہ پوری سورت میں اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے. مکی سورہ ہے. مکی سورتوں وہ مکی صورتیں جو ابتدائی سورتوں میں سے نازل کی گئی ہیں، ان میں سے یہ مکی سورہ ہے. اللہ نے دو قسمیں کھا کر اور اپنی گفتگو شروع کی کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی، میرے حبیب مجھے قسم ہے روشنی کی، دھوپ کی جب وہ زمین پر پڑ جاتی ہے، اور مجھے قسم ہے رات کے اندھیرے کی جب وہ زمین کو ڈھانپ لیتی ہے. یعنی اللہ نے لمحے لمحے کی قسم کھائی کہ میرے حبیب مجھے قسم ہے وقت کے لمحے لمحے کی قسم ہے مجھے، یعنی پورے وقت کی قسم کھائی، دن پورے کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، اور اللہ نے قسم کھا کر کہا ما ودعک ربک وما قلی. دونوں آیتوں میں فعل ماضی اللہ نے استعمال کی. میں نے عرض کیا، پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، مکی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، ابتدائی صورتوں میں سے ایک سورہ ہے، لیکن اللہ نے قسم کھا کر وقت کے لمحے لمحے کی قسم کھا کر اور جو استعمال کیے فعل استعمال کیے وہ ماضی کے فعل استعمال کیے کہ ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب میں نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. توجہ چاہتا میرے حبیب، بڑا لطف آئے گا. ما ودعک ربک وما قلی، میرے حبیب میں نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اگر یہ دو آیتیں میں آپ کو سمجھا سکا تو اس میں تمام باتیں آ جائیں گی. میرے حبیب مجھے قسم ہے وقت کے لمحے لمحے کی قسم ہے. ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، تیرا رب تمہیں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوا، ناراض نہیں ہوا. ابھی ابھی اللہ نے یہ صورتیں نازل کی ہیں، ابھی تو نبوت کا اعلان ہوا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے محبوب ابھی میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ابھی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں گا. لیکن آواز ہے میرے حبیب میں نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، میں نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، میں کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوا. میں آیا، آپ مجھے 20 برس سے جانتے ہیں، اور جب بھی آپ نے کسی نے آپ سے پوچھا آپ عبدالحکیم کو جانتے ہیں، آپ کو کیسے لگتے ہیں، آپ نے فرمایا 20 برس سے ہم عبدالحکیم کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہم نے عبدالحکیم میں کوئی عیب نہیں دیکھا، ہم نے عبدالحکیم میں کوئی نقص نہیں دیکھا. 20 برس سے، 20 برس سے، یعنی آپ اس وقت سے بتائیں گے قبلہ جب میں آپ کے علم میں آیا، جب 20 برس سے میں آپ کے علم میں آیا ہوں. اب آپ سب کو بتاتے ہیں کہ 20 برس سے عبدالحکیم ہمارے علم میں آیا ہے، ہم نے عبدالحکیم میں کوئی عیب نہیں دیکھا، کوئی نقص نہیں دیکھا.
پہلے میں کیا تھا وہ آپ کو پتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب مجھے قسم ہے وقت کے لمحے لمحے کی کہ میں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ اب پہلے یہ فیصلہ کرو کہ رسول اللہ کے علم میں کب سے ہے؟ اگر یہ فیصلہ سمجھ میں آ گیا، یہ بات مسلمانوں کے سمجھ میں آ جائے تو پھر کبھی رسول سے نقص نہ نکالیں، کبھی رسول سے نقص نہ نکالیں۔ جب سے ہے تب سے اللہ کا رہا ہے کہ میں تم سے الگ نہیں ہوا، میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ قبلہ اگر اب کوئی رسول سے عیب نکالتا ہے تو میں اسے معافی مانگتا ہوں، ارے اس عیب میں تمہارا خدا بھی شامل ہے۔ نہیں سمجھا سکا۔ اگر کوئی رسول سے نقص نکالے تو معاف کرنا، اس نقص میں تمہارا خدا بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تو جب سے ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، تو جب سے ہے میں تم سے ناراض نہیں ہوا۔ اب بتاؤ کہ ناراض کس بات پر ہو؟ کوئی غلطی کرے تو ناراض ہو، کوئی غلطی کرے تو ناراض ہو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے عرض کیا، ہاں یہی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اللہ نے رسول کا بیان کیا، رسول کا کردار بتایا کہ دیکھو رسول کا کردار کیسے ہے۔ کیوں؟ انسان کے لیے سب سے پہلے ہادی کی ضرورت ہے، سب سے پہلے معاشرے میں ہادی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ہمیں رسول جیسا ہادی عطا کیا۔ اب اگر ہادی میں ہی غلطی ہو، ہادی میں ہی غلطی ہو، نہیں میں نہیں سمجھا سکا، آئیے پھر چلتے ہیں سورۃ اللیل کی طرف۔ سورۃ اللیل قبلہ مکی سورہ ہے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان علینا للہدی، ہدایت میرے ذمہ ہے، میرے اوپر واجب ہے ہدایت کرنا۔ یعنی جملہ کو دیکھیں کہ کتنا عجیب جملہ ہے اور کتنا پاورفل جملہ ہے۔ ان علینا للہدی، میرے اوپر واجب ہے ہدایت کرنا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے اوپر ہدایت واجب کرنا ہے، میرے اوپر واجب ہے کہ میں ہدایت کروں۔ ہم نے تو کبھی اللہ کو ہدایت کرتے نہیں دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ آ جائے تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے اوپر واجب ہے ہدایت کرنا، اور کسی کے لیے نہیں۔ میرے اوپر ہدایت ہے واجب کرنا، واجب ہے میرے اوپر ہدایت کرنا، یعنی ہدایت وہ کرتا ہے اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر واجب ہے۔ اور سورۃ نحل میں ارشاد ہوا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، راستہ دکھانا میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، راستہ دکھانا اللہ کا کام، ہدایت کرنا اللہ کا کام، ہدایت بھی اللہ کا کام، راستہ دکھانا بھی اللہ کا کام۔ اور پھر دو آیتیں اللہ نے عجیب طریقے سے نازل کی۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا ان الہدی ہدی اللہ، یقیناً اللہ کی ہدایت ہی صحیح ہدایت، یقیناً اللہ کی ہدایت ہی صحیح ہدایت ہے۔ یا اللہ یہ کیسے ہمیں پتا چلے؟ آپ تو آنے جانے سے پاک ہے، تو پھر آپ نے کیسے ہدایت کی؟ سورۃ یونس مکی سورہ ہے، یہ میں مکی اسی لیے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ رسول نے، اللہ نے کوئی ہدایت کا انتظام ہی نہیں کیا تھا۔ میرا عنوان یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کرتے ہی دنیا کو بتایا کہ میں سب سے پہلے ہدایت کا انتظام کرتا ہوں، اور میرا قانون یہ ہے کہ ہادی کو پہلے بھیجتا ہوں، مخلوق کو بعد میں۔ میں نے جس ہادی کو، ہستی کو زمین پر بھیجا تھا وہ آدم سب سے پہلے ہادی بن کر آیا تھا، ہادی پہلے مخلوق بعد میں۔ اب آئیے عرض کرنا چاہتا ہوں یا اللہ کیسے ارشاد ہو رہا ہے سورۃ اعراف میں۔ سورۃ اعراف مکی سورہ ہے، وہ ابتدا یہ انتہا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب
جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ وقالو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ہاذا اس جیسی ہدایت دی، ہاذا اس جیسی ہمیں اللہ نے ہمیں ہدایت دی، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں ہدایت کی۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ کرتا تو ہم کبھی ہدایت نہ پاتے۔ اور نہیں فرمایا، یعنی جنتی کہہ رہے ہیں کہ تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں ہدایت کی، اور پھر کہا کہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ خدا کی قسم اگر جنتوں کے جملے یہ یہاں رک جاتے تو ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ تو آیا نہیں، یہ کیسے اللہ نے ہدایت کی؟ اب یہ الفاظ ہیں کہ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یا اللہ اگر تو ہدایت نہ کرتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ یہ کہہ کر کہتے ہیں لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یا اللہ اس ہدایت کے لیے تو نے مسلسل ہادی بھیجے۔ بس ابھی تقریر میری شروع ہو گئی کیونکہ میں موضوع سمجھا دیا میں نے کہ اس ہدایت کے لیے ہم نے مسلسل رسول بھیجے، مسلسل ہادی بھیجے۔ پتا چلا اللہ خود نہیں آتا، ہادیوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ خود نہیں آتا، اپنے ہادیوں کو بھیجتا ہے، اور جو ہادی ہدایت کرتے ہیں وہ ان ہادیوں کی ہدایت نہیں، وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ نہیں ایک میرا جملہ سنو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں، میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پتہ نہ چلتا اگر یہ جنتیوں کے الفاظ قرآن حکیم میں موجود نہ ہوتے کہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یا اللہ اس ہدایت کے لیے انہیں مسلسل رسول بھیجے۔ پتا چلا اللہ خود نہیں آتا، اپنے ہادی بھیجتا ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے ہادی کی ہدایت خود اللہ کی ہدایت ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں تم تو کہتے ہو کہ یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، یا علی کہنا بدعت ہے، یہ تو ابتدائی غیر اللہ سے، بھائی ہدایت سے زیادہ کوئی مدد ہے؟ تو اگر تم پورے موحد ہوتے تو کبھی کلمہ نہ پڑھتے، تم کہتے اللہ کو یا اللہ جب تو نہ آئے گا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تم نے ہادی کیوں بھیجے؟ یہ ہادی اللہ تھوڑے ہی ہے۔ سمجھے میرے ان الفاظوں کو؟ اگر تم میں تھوڑی سی بھی ہوتی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے تو اللہ کو کہتے یا اللہ یہ تو تمہارے ہادی آئے ہیں، یہ اللہ تھوڑے ہی ہے، جب تک تو نہیں آئے گا ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ یا تمہیں ماننا پڑے گا کہ اتنی ساری بڑی مدد جو تم نماز میں مانگتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت کر، یا اللہ ہمیں ہدایت کر، ہمیں ہدایت کر، اور ہمیں ہدایت کر اور صراط مستقیم دکھا، تو وہ اللہ خود نہیں آتا، اللہ خود نہیں آتا، اپنے ہادیوں کو بھیجتا ہے۔ تو جب اللہ نے تمہیں ہدایت کی وہ تو اپنے بنائے ہوئے ہادیوں سے، اور کہا یہ ان کی ہدایت نہیں ہے یہ میری ہدایت ہے۔ تو جب اللہ کے بنائے ہوئے کی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے تو جب ہم رسول سے مدد مانگتے ہیں، علی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ ان کی مدد نہیں، خود خدا کی باتیں کرتے آئے تاکہ میرا ٹائم بچ جائے اور میں آپ سے بات کر سکوں۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ اللہ نے سب سے پہلے جو انتظام کیا وہ ہادی کا، اور ہادی ایسا جو بے عیب ہو، ہادی ایسا جو بے عیب ہو، ہادی ایسا جو بے عیب
غائب ہو۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں ایک عرض کر دوں کہ حضور اکرم کی ذات وہ ذات ہے۔ اب آئیے قبلہ 5 آیتیں اور مجھے پڑھنے دو، 5 آیتیں قبلہ مجھے اور پڑھنے دو۔ یہ الفاظ ہے میرے دوستوں 29ویں پارے کی آخری سورہ ہے، سورۃ مرسلات، اس کی والمرسلات عرفاً فالآصفات عصفاً والناشرات نشراً فالفارقات فرقاً فالملقیات ذکراً۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے ہوا کی۔ بولتے ہیں بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے کہا 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اللہ نے 5 قسم۔ قبلہ وہاں 2 قسم تھے، وہاں 5 قسم۔ قبلہ کبھی زندگی میری ہوئی تو میں لفظ قسم پر گفتگو کروں گا۔ مجھے یقین ہے میں نے کیا کہ مجھے یہاں تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے وہاں قسم کھایا تھا وقت کا، مجھے قسم ہے وقت کے لمحے لمحے کا۔ میرے حبیب میں نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوا۔ یہ اشرے کی میں نے آیت یہاں رکھی ہے، لیکن چاہتا ہوں تجھ کو سمیٹ کر جلدی جلدی ختم کر لوں۔ ابھی یہاں اللہ نے 5 قسمیں کھائیں، 5 قسمیں۔ سارے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں۔ والناشرات والمرسلات عرفاً، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے ہوا کی۔ فالآصفات عصفاً، پھر مجھے قسم ہے طوفان کی، آندھی کی۔ غور نہیں فرمایا، اتنا بڑا جملہ ہے، اگر آپ نے غور فرماتے بڑا مزہ آتا۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے ہوا کی، مجھے قسم ہے طوفان کی، مجھے قسم ہے آندھی کی۔ والناشرات نشراً، اور پھر مجھے قسم ہے اس طوفان کی جو پوری کائنات کو گھیرے میں لے لیتا ہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ فالفارقات فرقاً، پھر وہ 2 حصے کرتا ہے۔ فالملقیات ذکراً، پھر مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو ذکر کے ساتھ آتے ہیں، جو قرآن نازل کراتے ہیں۔ میرے دوستو ابھی بتاؤ، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں مجھے قسم ہے ہوا کی، کسی کو کہنے کا موقع نہ ملتا بھائی ہوا فائدے مند ہے، اسی لیے اللہ نے ہوا کی قسم کھائی۔ لیکن ارشاد فرمایا فالآصفات عصفاً، مجھے قسم ہے طوفان کی، طوفان کی۔ ہاں ایک جگہ طوفان آ جاتا، اللہ نے فرمایا نہیں، والناشرات نشراً، جو پورے کائنات کو گھیرے میں لے لے۔ یا اللہ یہ قسم کیسے کھائی؟ تباہی کی قسم۔ یہ طوفان تو تباہی مچاتا ہے، اور تو تباہی کی قسم کھاتا ہے کہ پوری کائنات جو ہے وہ تباہی میں پھنس جائے۔ میرے دوستو خدا کی قسم اگر یہ 5 آیتوں کے مسلمان شرح بتا دیں، پوری 5 آیتوں کی اللہ نے جو پورے قرآن میں قسم کھائے ہیں، یہ اسی لیے کہ اللہ نے قسم کھا کر محمد آل محمد کے فضیلت کو محفوظ رکھا ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے، یا مجھے یا ان سے جن سے میں مخاطب ہوں۔ اب آئیے قبلہ چلتے ہیں اپنے موسم کی طرف۔ جب ہمارے 8ویں امام سے کسی نے پوچھا قبلہ، جب ہمارے کسی 8ویں امام سے پوچھا کہ مولا یہ اللہ نے ہوا کی قسم کھائی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے، قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے۔ اور ہاں قبلہ اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ۔ میرا حبیب یہ دنیا کا دستور ہے کہ دنیا ہر اس چیز کو جھٹلاتی ہے جس چیز تک اس کے علم کا احاطہ نہیں، یعنی انکار کیا، علم نہیں پہنچا۔ کیسے تمہارا علم وہاں نہیں پہنچ سکتا، تمہارا وہاں علم نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے تو نے انکار کیا، تو نے انکار کیا اسی لیے کہ تمہارا وہاں علم نہیں پہنچتا، اسی لیے تو نے انکار کیا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ نے ان کے فضائل کو محفوظ کر دیا، اور ایسے محفوظ کر دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے نہ ان کو جھٹلا سکتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے جو قسم کھائی کہ والمرسلات عرفاً، مجھے قسم ہے ہوا کی، امام نے فرمایا یہ ہوا نہیں، میرے دادا علی نے
جب میان سے تلوار نکالی تو کہا علی مجھے قسم ہے آپ کے تلوار کی. توجہ چاہ رہا ہوں, علی مجھے قسم ہے آپ کے تلوار کی, مجھے قسم ہے آپ کے تلوار کی. پہلے تلوار کی قسم کھائی. فالعاصفات عصفا, مجھے قسم ہے طوفان کی. اور علی پھر مجھے قسم ہے تیری تلوار کی. جب یہ بجلی کی طرح میدان میں چلتی ہے, طوفان بن کر طوفان بن کر طوفان بن کر طوفان بن کر میدان جنگ میں چلتی ہے, وَنَاشِرَاتِ نَشْرًا, اور پھر علی مجھے اس تلوار کے اداؤں کی قسم جس کی وجہ سے پوری کائنات میں میرا دین پھیل گیا. ہے جو میں نے کہا نعرہ حیدری, ایسے نہیں بھائی, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مجھے قسم ہے یا علی جب تو تلوار نکالتا ہے, مجھے قسم ہے آپ کے تلوار کی. پھر علی جب تمہاری تلوار طوفان بن کر میدان میں چلتی ہے, مجھے قسم ہے اس تلوار کی. اور پھر علی مجھے قسم ہے آپ کے تلوار کے اداؤں کی قسم ہے کہ جب وہ پورے کائنات میں آپ کی تلوار نے میرے دین کو پھیلا دیا. فالفارقات فرقن, اور علی پھر مجھے آپ کے تلوار کے ادا کی قسم ہے کہ وہ جب چلتی ہے تو دشمن کو پورے 2 حصے کر, دشمن کے پورے 2 حصے کر. نعرہ حیدری, دشمن کے پورے 2 حصے کرتی ہے, دشمن کے پورے 2 حصے کرتی ہے. فالملقیات ذکرن, اور پھر علی مجھے قسم ہے ان ملائکہ کی جو نازل ہوتے ہیں, جو قصیدہ بن کر آتے ہیں اور کہتے ہیں لا فتح الا علی لا خیر. نعرہ حیدری. ارے میں نے عرض کیا دنیا نے آج تک علی کی تلوار کو نہیں سمجھا, آج تک دنیا نے علی کے تلوار کو نہیں سمجھا ہے. تو اللہ اگر کہیں قسم کھائے تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے ایسے قسم کھا لیا ہے. اس میں آل محمد کا فضائل محفوظ ہے, اس میں آل محمد کی فضیلت محفوظ ہے. تو اللہ نے ارے جب جو علی اٹھاتا ہے تلوار, جب اس میں عیب نہیں, جب تلوار میں عیب نہیں, تلواریں تو بہت ہیں, لیکن جب تلوار علی کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ تلوار بے عیب ہے, وہ تلوار بے عیب ہے. ارے جب تلوار بے عیب ہے پھر علی کا مقام کیا ہے, اور جب علی کا مقام یہ ہے تو پھر رسول کیا ہے. رسول کو سمجھو. آئیے قبلہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں, گھبرائے نہیں. میں نے عرض کیا روزانہ سوالات آتے ہیں, میں نوجوان کو کہتا ہوں آپ جتنے سوال پوچھیں, لیکن ایسا جو میرے مضامین سے, جو میرے عنوان سے جو ہے وہ ربط رکھے. میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ ایسے سوال پوچھا کریں یا تو محفل میں, یا جن کا میرے اس عنوان سے ربط ہو. آپ نے ابھی پوچھا ہے جناب آدم علیہ السلام کے لیے کہ اللہ نے اس کو جنت سے نکالا, معاف کرنا. پورے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو کہا ہو کہ میں نے آپ کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے. اشارتن کنایتن بتا, اللہ نے تو یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, آدم میں نے آپ کو بنایا ہے زمین کے خلافت کے لیے. تو اللہ نے تو آدم کو بنایا تھا زمین کے خلافت کے لیے, خلافت کے لیے بنایا تھا. اب آئیے قبلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پوری توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ اس نے پوچھا ہے وہ علم کی وجہ سے, علم کے لیے. اب آئیے میں قرآن سے آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ دنیا نے مقام رسول کو نہیں سمجھا, کیونکہ ہادی ہے رسول, اس کو یاد رکھیں, مرکز ہے رسول. لیکن آج جو ہمیں نتیجہ نکالنا ہے وہ کچھ اور طرح کا نتیجہ نکالنا ہے, وہ بھی قرآن حکیم سے. میں نے عرض کیا کہ رسول ہاتھی ہے. اب جب قرآن حکیم کی یہ دعویٰ ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اس قرآن میں خشک تر کا ذکر ہے, ما فرطنا فی الکتاب من شیء, وہ شے نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو یہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن رسول پر نازل ہوا اس کا علم رسول کو ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ کہ اللہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ,
وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تو جس کو کتاب کا علم نہیں وہ تعلیم کیا دے گا؟ وہ تعلیم کیا دے گا؟ اور اللہ نے پھر کہا دیا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اس میں غیب کا ذکر ہے، تو اگر غیب کا ذکر ہے تو بتاؤ کہ رسول عالم ہے یا نہیں؟ زمینوں کا ذکر ہے تو اس میں رسول عالم ہے یا نہیں؟ اور تم نے مثالوں کو نہیں سمجھا۔ آئیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی زحمت دے کر آج کی گفتگو کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ تقریر جس وقت پر بھی ختم ہو تو میں اپنے دل میں یہ سمجھوں کہ میں نے 10 گھنٹے کی تقریر کی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے قرآن میں مثال دی اور جناب سلیمان نے اپنی دربار میں کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اے سردارو، ہے کوئی قال یا ایھا الملأ، ہے کوئی جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے، ہے کوئی جو لے کر آئے۔ میں کہتا ہوں جناب سلیمان یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ کو کہو نعرہ حیدری، بڑا جملہ کہہ رہا، اللہ کو کہو یا بھی کہہ رہا ہے۔ اور جو تمہارے دربار میں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے وہ نبی نہیں ہیں، نبی بھی نہیں ہیں، تمہارے دربار ان کو کہہ رہا ہے یا اور یہاں ہمیں مسلمان یا رسول اللہ کہنے نہیں دیتے، یا علی کہنے نہیں دیتے، اور تو کہہ رہا ہے یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ ہے کوئی جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو ایک جن کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ دربار برخاست ہونے سے پہلے دربار برخاست ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ اب یہ فاصلہ کتنا تھا؟ علامہ مجلسی علیہ رحمۃ اللہ نے لکھا 1400 میل، آنے جانے کے 1400 میل۔ اس نے کہا کہ میں 3 گھنٹے میں لے کر آؤں گا۔ ابھی ریل گاڑی کا تصور نہیں تھا، ہوائی جہاز کا تصور نہیں تھا۔ اس جن نے کہا کہ میں 3 گھنٹے کے سے پہلے لے کر آتا ہوں، پہلے۔ جناب سلیمان نے کہا نہیں، اسی سے پہلے، مجھے اسی سے پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، بس ایک کھڑا ہو گیا جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے۔ ایک کھڑا ہو گیا جس کو کتاب میں سے تھوڑا سا علم۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا میں لے کر آتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ ایک جملہ میں آج عرض کر دوں گا، پہلے اس کو سمجھے تاکہ میں پھر آپ کو دوسری طرف لے کر جا رہا ہوں۔ عجیب مقام ہے قرآن حکیم کا بھی، عجیب مقام ہے قبلہ قرآن کا بھی۔ کیا مقام ہے قرآن کا؟ اللہ نے یہ جو کہا انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ اور بتاؤ کہ قدر والی رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر، برابر نہیں، بہتر۔ کتنی بہتر یہ نہیں بتایا۔ یہ نہیں بتا کہ کتنا بہتر، یہ نہیں بتا، یہ نہیں بتایا کہ کتنا
کتنا بہتر. اب یہ دنیا ساری زندگی سوچتی رہے اور سوچتی سوچتی مر جائے گی, پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی بہتر. اور یہ عجیب ہے کہ جب رسول قاب قوسین پر پہنچا تو اللہ نے فرمایا فکان قاب قوسین, وہ اتنا 2 کمان کے فاصلے پر رہ گیا تھا, او ادنا, اسی سے بھی کم, اسی سے بھی کم. کیا بات ہے, اب کتنا کم, میں نے بڑھا دیا. نعرہ حیدری, سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں. مجھے ضرورت نہیں ہے ابھی کہ میں کیا بتاؤں. میں نے کہا اللہ نے کہا دیا ہے کتنا کم. ارے جب تمہیں ہی پتہ نہیں ہے رسول کے مقام کا, اللہ نے تمہیں کہہ دیا کہ اس سے بھی قریب آیا, اسی سے بھی قریب آیا. اب کتنا قریب یہ نہیں بتایا, یہ نہیں بتایا, اور تمہیں دعوت فکر دے دیا کہ مرتے مرتے مر جاؤ گے, لیکن تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میری ذات سے رسول کتنا قریب ہے, میری ذات سے. ارے ہاں ایک جملہ کر دوں, وہ عجیب جملہ ہے, عجیب جملہ ہے. اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے اللہ کی ذات جو رسول کو لے کر گیا. اور اللہ نے کیا فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا, وہ میرے قریب آیا. وہ نہیں لاہور میں پڑھ رہا ہوں, کیا کہا رسول میرے قریب آیا, رسول میرے قریب آیا. اتنا قریب آیا کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. نہیں او ادنا, اسی سے بھی زیادہ قریب آیا, اسی سے بھی زیادہ قریب آیا, اسی سے بھی زیادہ قریب. مسلمانوں تھوڑا حیا کر. اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تمہارے قریب ہوں. کیا بات ہے, اللہ نے ہمیں کہا ارے تم میں اور رسول میں یہی فرق ہے کہ اللہ ہمیں قریب ہے, رسول اللہ. ایک ہی آیت میں لفظ قبل آیا ہے, قال الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا, اس نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, میں لے کر آتا, میں لے کر آتا ہوں آنکھ جھپکنے سے پہلے. فلما رأى عنده مستقرا عنده فلما رأى مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی, اور جسے نظر کی تو تخت اس کے آگے پڑھا تھا. آنکھیں بند نہ رہی, آنکھیں کھلی رہی, آنکھیں بھی کھلی رہی, آنکھیں بھی کھلی رہی. یہ تخت بھی آ گیا. نہ کسی نے آصف بن برخیا کو دیکھا کہ کیسے گیا کیسے آیا. یہ وہی کل کی بات ہے, وہ جو بیچارہ چکوال والا کا علی کیسے آتا ہے, میں بڑا پریشان ہوں, علی کیسے آتا ہے, علی کیسے آتا ہے. اب دیکھو یہ قرآن ہے, آصف بن برخیا جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے, آنکھ جھپکنے سے پہلے, آنکھ جھپکنے سے پہلے, یعنی درباریوں نے دیکھا کہ یہاں, بی بی بلقیس نے دیکھا کہ یہاں 1400 مائل کا فاصلہ ہے, یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں
وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو پتا تو چلا کہ آس بن برخیا جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ بیک وقت دو جگہ پر حاضر ناظر رہ سکتا ہے. یہاں سے یہ تو پتا چلا نا, یہاں سے نعرہ حیدری, ارے یہاں سے یہ تو پتا چلا نا کہ جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ بیک وقت دو جگہ حاضر ناظر رہ سکتا ہے. تو پھر تمہیں اتنی عقل نہیں آئی کہ تم مخالف کو جواب دے سکے کہ جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے وہ تو بیک وقت 1400 میل پر 1400 میل پر بیک وقت حاضر ناظر رہ سکتا ہے. تو وہ علی ومن عنده علم الکتاب جس کو کائنات کا علم ہو وہ پوری دنیا میں حاضر ناظر نہیں رہ سکتا. گھبرائے نہیں, توجہ میری گفتگو پر. اب آئیے ایک جملہ کر دوں, آئیے پھر موسم کی طرف. بسم اللہ. میں نے کیا میرے دوستوں, کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا, درود پڑھے, بڑا مزہ آئے گا, بڑا مزہ. کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آصف بن برخیا کو اتنا تھوڑا علم, آپ نے فرمایا ایسی مت کہا اتنا زیادہ علم. آپ کو پتا نہیں کہ اللہ نے آصف بن برخیا کے علم کی تعریف کی ہے. توجہ چاہنا, کسی نے کہا امام کے سامنے کہ مولا آصف بن برخیا کو اتنا تھوڑا سا علم, آپ نے فرمایا ایسے مت کہو اتنا زیادہ علم, کیونکہ اللہ نے آصف بن برخیا کے علم کی تعریف کی ہے. سوالی خاموش ہو گیا. اب امام نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ آصف بن برخیا کے علم میں اور دادا علی کے علم میں کتنا فرق ہے؟ سارے پڑھے سادات غیر سادات سب سے عرض ہے. جب کہا نا, ابھی امام نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کہ دادا علی کے علم اور آصف بن برخیا کے علم میں کتنا فرق ہے؟ کہا مولا آپ بتائیں. آپ نے فرمایا بس ایسے سمجھے کہ ایک مچھر سمندر میں گرا. توجہ, پورا جملہ سنے تاکہ پورے جو میرے حضرات سننے والے ہیں وہ سارے سنیں. مولا نے فرمایا ایک مچھر سمندر میں گرا, پھر وہ اڑا, اس کے پروں سے پانی کے قطرے گرے. ایک مچھر سمندر میں گرا, پھر اڑا, اس کے پروں سے پانی کے قطرے گرے. کہا جو فرق ہے اس مچھر کے پانی کے قطروں میں اور سمندر میں, پانی کے قطروں میں اور اس سمندر میں اتنا فرق ہے آصف بن برخیا کے علم میں اور میرے دادا کے علم میں. ارے آج تک تم آصف بن برخیا کو ہی نہیں سمجھ سکے. ارے جب تم قطرے کو نہیں سمجھ سکے, قطرے کو نہیں سمجھ سکے. اس دن بھی میں نے مجلس پڑھی تھی تو وہ باہر بیچارے آئے تھے مدرسے کے, انہوں نے کہا اس نے مولانا مودودی کا اور اشرف علی تھانوی کا حوالہ دیا ہے, ہمیں دکھائے. میں نے کہا آؤ تمہیں دکھا. ایسے نہیں. اب یہ دیکھو مولانا اشرف علی تھانوی والوں نے کیا لکھا اور مولانا مودودی نے کیا لکھا. کہا ہاں گیا نہیں تھا, بیٹھا تھا, لیکن اس کو اسم اعظم تھا, زمین سمٹ کر آئی تھی. یہ لکھ دو مانو, زمین سمٹ کر آئی تھی, گیا نہیں تھا. ارادہ کیا, زمین سمٹ کر آئی.
ارے پھر بھی حیا نہیں آتی؟ جس کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے اس کے لیے تو 1400 میل پر زمین سمٹ کر آئی، تو جس کا کتاب کو، جس کو پوری کائنات کا علم ہے، ارے اس کے لیے اگر خیبر میں زمین سمٹ کر آئے، اس کے لیے نعرہ حیدری، یہی ہے، علی کو آنے کی ضرورت نہیں، زمین سمٹ کر آتی ہے۔ ہم جب نعت علی پڑھتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہم جب یا علی مدد کرتے ہیں زمین ہمیں پہنچ جاتی ہے۔ میرے دوست اور میرے بزرگوں، اس لیے میں نے عرض کیا کہ رسول ہادی، تو نہیں کہ توجہ میری گفتگو پر، رسول ہادی، اور ہدایت کے لیے، ہادی کے لیے ضرورت ہوتی ہے حمایت کی۔ اللہ نے اسی صورت میں حمایت کا اعلان کیا، علم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ کبھی سوال نفی ہوتا، سوال نفی ہے، لیکن وہ اس بات میں ہوتا۔ اب آئیے میں کچھ بتاؤں، آپ میرا حیدرآباد آئے اور آپ نے کہا کہ بھائی آپ کو عبدالحکیم گلبرگ میں ملز پڑھنا ہے، وہ آپ نے وہاں بارگاہ نہیں دیکھی، آپ یعنی آپ کا مقصد ہے آپ تو وہاں آئے بھی ہیں، یعنی یہ اصل میں جواب اقراری ہے کہ میں اقرار کر لوں کہ ہاں میں نے دیکھی ہے، تو یہ اصل میں اقراری سوال تھا کہ میرے حبیب آپ کو تو پتا ہے کہ آپ ہیں در یتیم، یتیم مانے یتیم بچہ نہیں، ہاں یتیم بچہ مانا لے وہ ظاہری ہے، وہ مانتا ہوں، لیکن جو معصوم نے مانے کی در یتیم، بے بہا موتی۔ ارے اللہ نے اتنا رسول کو کہہ دیا، علم یجد کا یتیمن فآویٰ۔ موسوم نے فرمایا آپ جا کر دیکھیں، تفسیر صافی میں جا کر دیکھیں کہ موسوم نے کیا ہے کہ یتیم کی معنی در یتیم، یعنی میرے حبیب تو ہے بے بہا موتی، تیرا جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ زبان سے بات کرے تو میں آگے چلوں، تیرا جیسا کائنات میں کوئی نہیں جب تو بے بہا موتی تھا۔ اسی لیے ثقلین کی معنی بھی کسی کو نہیں آتی، ثقل معنی کہتی ہے بھاری، معاف کرنا، ثقل معنی وہ قیمتی چیز جو چھپائی جا رکھی جائے، جو رکھی جائے، چھپا کر رکھی جائے تاکہ کوئی ڈاکو نہ لے کے جائے، اس کو کہتے ہیں ثقل۔ اللہ میں نے کہہ دیا، لیکن ہو سکتا ہے میں آپ کو سمجھا نہ سکا، کیونکہ جہاں میں جانا چاہتا ہوں آپ کا ذہن وہاں نہیں جاتا۔ رسول نے جو فرمایا تھا انی تارکم فیکم ثقلین، تو ثقل معنی بھاری نہیں، ثقل معنی وہ قیمتی چیز جس کو آدمی چھپا کے رکھے کہ کوئی ڈاکو نہ لے کے جائے، کیونکہ ثقلین کہہ کر رسول نے ہمیں بتایا کہ ہاں ڈاکو ہیں۔ بڑا جملہ میں نے سمجھا، بڑا جملہ میں نعرہ حیدری، ایک ایک جملے کو سمجھے۔ میں نے کیا کہ جب آپ کا ذہن میرے ساتھ ملے گا مجھے اور مزہ آئے گا، آپ کو بھی مزہ آ جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو ایسے جو الفاظ ہوتے ہیں آپ جو ہے وہ لغت کے اعتبار سے کرتے ہیں، نہیں، ثقل معنی قیمتی چیز۔ یہاں بھی یتیم کی معنی ہے در یتیم، بے بہا موتی۔ میرے حبیب آپ سے زیادہ میں نے کوئی بے بہا نہیں پایا، تو ہے بے بہا، میری نظر میں تیرے سے زیادہ کوئی قیمتی نہیں۔ آوا، اس لیے میں نے تمہیں پناہ دی، آوا مانا پناہ دینا، کے رکھا، تمہیں چھپا کے رکھا، تمہیں پناہ دی، قیمتی تھا نا۔ بڑا جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، سر نہیں ہلا میرے دوست، سی آئی ڈی والے تو نہیں میرے دوست، نعرہ حیدری۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں نے اسی لیے چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کیا عرض کیا؟ آوا، پناہ دینا،
پناہ دینا چھپا کے رکھنا، کیونکہ تو تھا درے یتیم، ارے میرے یہ ٹوپی ہے 50 روپے کی ٹوپی ہے اور میں نے قبلہ دے دی، قبلہ کو فدا حسین شاہ، کنر فدا حسین شاہ رکھنا، کیونکہ میری نظر میں تو قیمتی ہے، اور جس پر میرا زیادہ اعتماد تھا، جس پر میرا زیادہ اعتماد، نعرہ حیدری، میرا زیادہ اعتماد تھا، یہ میں نے ٹوپی اس کو دے دی کہ میری نظر میں قبلہ سے زیادہ کوئی امین نہیں ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ عبدالحکیم میری نظر میں رسول سے زیادہ کوئی بے با نہیں، رسول سے زیادہ میرے پاس کوئی امانت نہیں، لیکن میں نے جب کائنات کو دیکھا تو ابو طالب سے زیادہ مجھے کوئی امین نہیں۔ نعرہ حیدری، حمایت کی جناب ابو طالب نے، اور حاضری کے لیے تیسری ضرورت ہوتی ہے دولت کی۔ بتاؤ دولت کس کی؟ دولت کس کی؟ دولت کس کی؟ نہیں، ایمان سے بتاؤ، سر پر قرآن رکھو، میں 40 سال کے بعد کی بات نہیں کر رہا، اگر وہ بات کرو گے تو وہ بھی کروں گا، وہ بات کرو گے تو میں وہ بھی کروں گا، وہ کرو گے تو میں کروں گا وہ بھی بات۔ بتاؤ کس کی ملکیت ہے؟ کہیں گے جناب خدیجہ کی۔ باقی اسلام میں کیا رہ گیا جو تمہیں سمجھ بھی نہیں آتا؟ ہادی رسول، حمایت کی جناب ابو طالب نے، دولت جناب خدیجہ کی۔ اب تمہارا یا تمہاری کوئی بتاؤ؟ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ بتاؤ بتاؤ، حمایت کی جناب ابو طالب نے۔ آئیے آج کی 2 آیتیں پڑھ کر آپ کی زحمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ ہے سورۃ الحج کے، عجیب قبلہ آیت کے الفاظ، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کچھ میرے پاس ہستیاں نہ ہوتی اور ان کے ذریعے میں شریر انسان کو دفع نہ کرتا تو آج میری عبادتیں نہ ہوتی، آج یہ مسجدیں نہ ہوتی، آج میرا ذکر نہ ہوتا۔ ایسے نہیں میرے نوجوانوں جس طرح میں چاہتا اللہ، ولولا، اگر میں لولا پر پڑھوں تو شاید سورج نکل کر آئے، اگر کچھ ہستیوں کے ذریعے میں دشمن کو دفع نہ کرتا، یا اللہ یہ تو کہتا کہ میں اگر میں دفع نہ کرتا، ہستیوں کے ذریعے میں دشمن کو ختم نہ کراتا۔ پتا چلا اللہ نے بھی جب دشمن کو ختم کرایا تو کن ہستیوں کو وسیلہ بنایا؟ میں نے جملہ عرض کر دیا، اللہ نے بھی نعرہ حیدری، اللہ نے بھی قبلہ، اللہ نے بھی جب اپنے دشمنوں کو ختم کرایا تو کن ہستیوں کو وسیلہ بنایا؟ کیا ضرورت تھی بدر میں لڑنے کی؟ کیا لڑائی جنگ تھی؟ عمر بن عبدود کو ملک الموت بھیج کر اللہ ختم کرا دیتا، مار دیتا، اندھا کر دیتا، مرحب کو اللہ اندھا کر دیتا؟ یہ کیوں لڑایا ہوں؟ یہی تو غیر مسلم سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارا خدا کہاں ہے، کہ جو اتنے لڑائیاں ہوئی اور آدمی مر گئے۔ کاش مسلمانوں کو سمجھ میں آ جاتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، میں اللہ وہ نہیں، میں آتا جاتا نہیں، میں نے جن ہستیوں کے لیے دنیا کو پیدا کیا ہے ان کو سمجھو، ان کو سمجھو۔ اگر علی نہ ہوتا تو بدر نہ ہوتا۔ یہ لڑائیاں
ان کے ذریعے میں نے مرحب کو ختم کرایا، علی کے ذریعے، عمر بن عبدود کو ختم کرایا اسی کے ذریعے، جتنے جنگیں تھی میں نے دشمن کو ختم کرایا علی کے ذریعے۔ یا کوئی اور کا نام بتاؤ، میں شیعہ ہوں، میں نے نام علی کا لیا، تم کسی اور کا لے، تو کسی، کیونکہ میں انتہا پسند نہیں، تو کسی اور کا لے، کسی اور کا لے کہ فلاں کے ذریعے، خدا کی قسم نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جب جنگ میں ٹھہرے ہی نہیں، کھڑے ہی نہیں ہوئے، کھڑے ہی نہیں ہوئے، تو پھر بات تو یہ ہے۔ اور پوری تاریخ انسانیت قبلہ شاہد ہے کہ علی کے ذریعے اللہ نے دین کو پھیلایا، علی کے ذریعے، جو میں نے آیت مرسلات پڑھی تھی، دین پھیلایا علی کے ذریعے، دشمنوں کو مروایا علی کے ذریعے۔ نہیں، ابھی آیت پوری نہیں ہوئی، آیت پوری نہیں ہوئی، مجھے تو آیتیں پوری پڑھنے دو۔ اللہ نے فرمایا کچھ ہستیاں نہ ہوتی، مسجدیں نہ ہوتی، میرا ذکر نہ ہوتا، میری عبادتیں نہیں ہوتی، اور اللہ نے فرمایا وَلَا يَنْصُرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقیناً میں اللہ اس کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہے۔ اب جو چاہے کہو، یقیناً میں خدا اس کی مدد کرتا ہوں جو میری، عبد الحکیم کی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں اللہ اس کی مدد کرتا ہوں جو میری مدد کرتا ہے، میری۔ اب جا کر دیکھو کہ عمر بن عبدود کو کس نے مارا، مرحب کو کس نے فنار کیا، جنگ بدر کس نے فتح کی، خیبر کس نے فتح کیا۔ جب کہتے ہو علی تو پتا چلا علی ہے اللہ کا مددگار، تو پھر بھی حیا نہیں آیا۔ اگر اللہ علی کو وسیلہ بنا کر مدد مانگے تو جائز ہے، تو پتا چلا علی سے مدد مانگنا اللہ کا قانون ہے۔ ذکر ہے اللہ کا تو علی کی بدولت، اور میں نے نہیں کہا، امام فخر الدین رازی نے خود کہا کہ جب جنگ خندق فتح ہوئی تو رسول نے کہا لولا علی لانہدم اساس الایمان، علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو دین ختم چکا ہوتا، آج آپ نہ ہوتے۔ جاؤ جاؤ امام فخر الدین رازی کے تفسیر کبیر کو دیکھو، گھبرا تو نہیں گئے، علی آپ نہ ہوتی، آپ نہ ہوتی۔ اور پھر فرمایا ضربت علی ہی التی بسببھا بقی الاسلام، علی آپ کی ضربت اسلام کے بقا کا سبب، فہی اصل وعبادت ثقلین فرع علیہا، علی اسی لیے دین فرع ہے، آپ اصل ہے۔ ارے رسول نے تو یہ خندق میں ہی فیصلہ کر دیا تھا کہ علی اصول میں ہے، نماز فروع میں ہے، علی اصول میں ہے۔ ہاں علی ہے اصول، روزہ نماز حج زکات یہ ہیں شاخیں۔ ارے اگر شاخیں کاٹ بھی جائیں، شاخیں کاٹ بھی جائیں تو اگر بنیاد باقی ہے پھر شاخیں نکلیں گی، لیکن اگر آپ نے بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ دیں تو پھر درخت نہیں نکلے گا۔ معاف کرنا اگر تم نے سرے سے علی کا انکار کر دیا تو پھر معاف کرنا یہ تمہاری ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ ہاں گھبرا تو نہیں ہے، یہ عبادت جو ہے یہ علی کی وجہ سے۔ اور دنیا ہمیں کہتی ہے شیعہ نماز نہیں پڑھتے، اور تمہارا نماز سے کیا جائے؟
نماز ہماری، روزہ ہمارا، زکات ہماری، حج ہمارا، جہاد ہمارا، نماز ہماری ہے. ہمارے امام نے حالت نماز میں سر دیا تھا. روزہ ہمارے امام نے حالت روزہ میں سر دیا تھا. جہاد ہمارا امام میدان جنگ میں لڑا تھا. زکات ہمارے امام نے حالت رکوع میں زکات دی. ارے حج ہمارا، اسی لیے کہ کعبہ میں امام ہمارا آیا تھا، تمہارا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ دین کے مددگار، یہ خدا کے مددگار. مجھے بھی کوئی سمجھائے تو صحیح، علی سے مدد مانگنا. اللہ وسیلہ بنائے تو ٹھیک ہے، اور ہم وسیلہ بنا، یہ بدعت ہے. یہ کون سی آیت ہے؟ نوجوان آپ بھی ادھر ادھر پھرتے ہیں. میں نے یہاں 25 تقریباً مجھے مجلسیں پڑھی ہیں. کل جا کر جانا کبھی مدرسوں میں ادھر ادھر، کوئی آیتیں لکھوا کر لے کر آنا، مجھے بھی تو پتا چلے کہ اللہ نے کہاں منع کیا ہے. کوئی ایسی آیت تو مجھے بھی دکھاؤ تو مجھے بھی تو پتا چلے کہ اللہ نے فلاں آیت میں منع کیا ہے. مجھے بھی تو قبلہ پتا چلے یہ کون سی آیت ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے کہ ان سے مدد نہ مانگو. یہ مجھے بھی تو بتاؤ، مجھے بھی تو پتا چلے. میں نے کہا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کاش تمہیں انسانیت ہوتی، تم احسان فراموش. آج یہ آزانے ہیں، اسی لیے نوجوانوں معاف کرنا. اسی لیے جب امام زین العابدین علیہ السلام درود پڑھے، اسی لیے قبلہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس جب مالک بن اشتر کا بیٹا ابراہیم آیا اور کہا مولا یہ بتاؤ کہ آپ کا بابا تو شہید ہو گیا، فتح کس کی؟ آپ نے فرمایا آذان سن کر پھر میرے پاس آنا، آذان سن کر پھر میرے پاس آنا. قبلہ آذان کا وقت ہو گیا، ابراہیم نے آذان سنی، آیا، پھر وہی سوال دہرایا. امام نے فرمایا تم نے آواز سنی، آذان سنی؟ کہا ہاں. کہا آذان میں اللہ کا نام تھا؟ کہا ہاں. میرے نانا کا نام تھا؟ کہا ہاں. کافر سمجھو کہ فتح میرے بابا کی، فتح میرے بابا کی ہے. اگر میرا بابا نہ ہوتا تو نمازیں نہ ہوتی، میرا بابا نہ ہوتا تو آذانیں نہ ہوتی. اور عزاداران حسین ایک جملہ عرض کر دوں، ہم جو روتے ہیں ہم ان کی غربت کو روتے ہیں کہ جنہوں نے دین کی مدد کی، آج جس نے اللہ کی مدد کی. دنیا کہتی ہے، کبھی کبھی دنیا کہتی ہے، کبھی کبھی مجھ سے سوال پوچھتے ہیں ارے ہاں اگر علی جیسا ہوتا تو حسین کی مدد کیوں نہ کی؟ میں کہتا ہوں مجھے پہلے یہ بتاؤ، اگر حسین علی کے کام سے گیا ہوتا اور علی مدد نہ کرتا تو پھر میں مانتا. حسین گیا تھا اللہ کے کام سے، حسین تو اللہ کے کام سے گیا تھا نا، وہ اللہ سے پوچھو. اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ راز اور نیاز کی باتیں ہیں جو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی. حسین نے، خدا کی قسم میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا کہ آج وہ شام جو علی جیسا بادشاہ فتح نہ کر سکا، اس شام کو ننگے سر علی کی بیٹی نے فتح کیا. میرے دوستوں، اس شام کو ننگے سر علی کی بیٹی نے فتح کیا. ہاں میرے دوستو، آج بھی وہ نشان موجود ہیں جس جگہ پر بی بی زینب نے خطبہ دیا تھا، ننگے سر خطبہ دیا تھا، جس جگہ پر جناب زینب نے ننگے سر خطبہ دیا تھا. ورنہ کسی کے لیے قبلہ کسی کی مجال ہے؟ آپ اندر جائیں گے بی بی زینب کے روزے میں تو خدام بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے تو کوئی عورت ننگے سر نہیں جاتی، اور کوئی جاتی ہے تو خدام اس کو کہتا ہے بی بی زینب کا فرمان پڑھو. دیوار پر لکھا ہوا ہے کوئی عورت ننگے سر میری قبر پر نہ آئے، کوئی عورت ننگے سر میری قبر پر نہ آئے. میرے دوستوں، سادات ہو غیر سادات ہو، مر نہ جائیں
ارے کہتے ہو شیعہ روتے کیوں ہیں؟ یہ کہو کہ شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ ارے وہ بی بی زینب جو غیر عورت کا ننگا سر دیکھنا پسند نہیں کرتی، خدا جانے وہ ننگے سر بازار میں کیسے آئی، خدا جانے وہی بی بی زینب ننگے سر بازار میں کیسے آئی ہوگی۔ ہاں نوجوانوں، ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جملہ کہہ دوں کہ بلا 12 بیبیاں، 36 یا 12 بیبیاں ایک رسے میں قید تھی، ہر بیوی کے بازو میں رسا تھا، سکینہ کے گلے میں رسا تھا، ہر بیوی کے بازو میں رسا تھا، سکینہ کے گلے میں رسا تھا۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں آیا اور اسی وقت جب مغرب کی آذان آئی اور ہندا کی بیٹی رملہ آئی اور باپ کے گود میں بیٹھی، قیدیوں پر نظر کی، وہاں ان کے نظر رکی جہاں سکینہ کھڑی تھی۔ کہا بابا یہ قیدی بڑے تھک گئے ہیں۔ کہا بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا بابا اسی چھوٹی قیدن کو دے، کبھی اس کے پاؤں اوپر آ رہے کبھی نیچے آ رہے ہیں، کبھی اس کے پاؤں اوپر آ رہے کبھی نیچے آ رہے ہیں۔ اور عزاداران حسین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں وہ جملہ نہیں کہنا چاہتا جو تاریخ میں ہے۔ میرے دوستوں، سارا دن گزر گیا تھا، کسی نے ان کے طرف دیکھا نہیں تھا، بس سورج مغرب کی آذان آئی یا جب رملہ نے کہا تو یزید نے کہا قیدن بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، قیدن بتاؤ تمہارا نام کیا ہے۔ لیکن قبلہ معاف کرنا، صحیح روایت میں پڑھ رہا ہوں، حالت بھی سکینہ کی کیسے تھی؟ ایک ہاتھ گردن پر تھا، ایک ہاتھ آنکھوں پر تھا۔ جب دربار میں آئی تھی نا بی بی سکینہ تو ایک ہاتھ آنکھوں پر تھا، ایک ہاتھ گردن پر تھا۔ یزید نے کہا بتاؤ قیدن تمہارا نام کیا ہے؟ سکینہ نے دہن کھولا پھر بند کیا، پھر پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ موسومہ نے دہن کھولا پھر بند کیا۔ جب تیسری مرتبہ کہا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، یا سید سجاد نے رو کر کہا میری بہن کے گلے میں رسی بندھی ہوئی، پہلے اس کی رسی کھولو تاکہ میری بہن کلام کرے۔ نوجوانوں سننا، بزرگوں سننا، ارے میری بہن کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، پہلے رسی کھولو تاکہ میری بہن کلام کرے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اب یزید نے شمر کو کہا کہ جاؤ 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 یہ رسی کھولو۔ مجھے اس ممبر کی قسم ہے، میں نے کہا صحیح روایت پڑھنے کا میں آتی ہوں، اب یہ آپ کی قسمت ہے، اور رونا بھی صحیح روایت میں آتا ہے۔ جب شمر آگے چلا، قریب آیا نا کہ میں رسی کھولوں، یا جناب سکینہ نے اشارے میں کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی پوتی، میں سدزادی ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ میری رسی کھولے تو میری امار باپ کھولے، میری رسی کھولے تو پھوپھی زینب کھولے، میری رسی کھولے تو بھیا سجاد کھولے، تم کون ہوتے ہو میری رسیاں کھولنے والے؟ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں۔ اب یزید نے سید سجاد کو کہا جاؤ اپنے بہن کی رسی کھولو۔ سید سجاد آئے، مجھے پھر اس ممبر کی قسم ہے کہ سید سجاد نے رسی بعد میں کھولی، سب سے پہلے بہن کی پیشانی چھوڑی۔ ہاں بہن بھائی سے اتنی محبت، ہاں بہن بھائی سے اتنی محبت کہ پہلے میری ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھلوائیں اور پھر اپنی رسی کھلواتی ہو۔ رسی کھولی، رسی کھولی اور ایک جملہ کہا بھیا میں یزید کو جواب دوں؟ کہا ہاں بہن جواب دو، اللہ کی یہی مشیت ہے۔ اب جناب سکینہ قریب آئی، حالت وہی ہے، ایک ہاتھ آنکھوں پر، ایک ہاتھ گلے پر۔ پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا یزید باپا نے میرا نام اپنی ماں کے نام کے اوپر فاطمہ رکھا تھا، لیکن محبت کی وجہ سے مجھے سکینہ کہتے تھے، محبت کی وجہ سے مجھے سکینہ کہتے تھے۔ ہاں یہ بتا آپ نے اپنے آنکھوں پر ہاتھ کیوں دیا ہے؟ کہا یزید پردہ ہمارے گھر سے چلا، یزید پردہ ہمارے گھر سے چلا ہے، میرے پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں،
میرے بال چھوٹے ہیں، میرے ہاتھ کھلے ہیں، اسی لیے میں نے ہاتھوں کا پردہ کیا ہے۔ تیسرا سوال، یہ گردن پر ہاتھ کیوں دیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ یا جناب سکینہ سسکیاں بھر کے رونے لگی، کہا یزید کربلا سے لے کر کوفے تک اور کوفے سے لے کر شام تک میرے گلے میں رسی بندھی ہے، میرے گردن میں بڑا درد ہے، اسی لیے میں نے گردن پر ہاتھ دیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ یا کہا سکینہ میں نے سنا ہے آپ سے بابا بڑی محبت کرتے تھے۔ سکینہ نے رو کر کہا یزید مدینہ ہوتا تو بتاتی، مدینہ ہوتا تو بتاتی۔ یہ کہہ کر یزید نے اس تشت سے کپڑا ہٹایا، یزید نے اس تشت سے کپڑا ہٹایا جس میں حسین کا سر تھا، اور کہا پہچانا اسی سر کو؟ نوجوانوں بزرگوں جب کہا نا پہچانا اس سر کو، سکینہ دوڑی کہ بابا کا سر اٹھاؤں۔ یا آگے سے یزید نے تازہ نہ دیا، ایسے نہیں جیسے میں کہوں، ایسے نہیں جیسے میں کہوں۔ میں نے تو سنا ہے کہ تم معجزہ نما ہو، تم تو یہ کہتے تھے کہ معجزہ ہمارے گھر میں نازل ہوا ہے۔ آج دیکھتا ہوں تمہارے باپ کی محبت، بلاؤ اپنے بابا کو، دیکھتا ہوں آتا ہے یا نہیں آتا۔ بزرگوں سادات سے معافی مانگ کر قبلہ جب کہا نا کہ بلاؤ اپنے بابا کو، یہ کہنا تھا۔ یا سکینہ نے گود اٹھا اور کہا بابا تجھے قسم ہے میری یتیمی کا، بابا تجھے قسم ہے سکینہ کی یتیمی کا، بابا تجھے قسم ہے میری محبت کا، اور بابا دشمن کی دربار ہے، بابا دشمن کی دربار ہے۔ اور تیسری بابا بیٹیاں باپ کو بڑی پیاری ہوتی ہیں، بابا آئی آج میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ جیسے ہی سکینہ نے کہا سر بلند ہوا، سکینہ کی گود میں آیا، سکینہ کی گود میں آیا۔ لیکن یہ بچے کی فطرت ہے، اگر دن کو ماں بیٹی کو ڈانٹے تو سارا دن انتظار کرتی ہے، ماں بابے کو آنے دو میں شکایت کروں گی، شام کو بابا آئے گا میں شکایت کروں گی۔ جیسے شام کو بابا آتا ہے دوڑ کر اپنے بابا سے شکایت کرتی ہے۔ میرے دوستو جیسے ہی حسین کا سر سکینہ کی گود میں آیا، سب سے پہلے بابا کا زخمی سر چوما اور چوم کر کہا بابا میں تم سے کیسی جیسی شکایتیں کروں، بابا تمہارے بعد شمر نے مجھے تماشے میں، بابا تمہارے بعد شمر نے مجھے تاجانے لگا، بابا تمہارے بعد شمر نے مجھے بندے اتارے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی گردیزی صاحب نے یہ جو آج فرش عزا بچھایا ہے ان کے دینی اور دنیوی نیک مقاصد پورے کر۔ یا اللہ اس کے والدین کو مکمل صحت یابی عطا کر۔ یا اللہ اور جو مومن بیمار ان کو مکمل صحت یابی عطا کر۔ یا اللہ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دیر تک دائم اور قائم ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا کر کہ ہماری پوری زندگی آپ کی اطاعت میں گزرے، پوری زندگی محمد آل محمد کی محبت میں گزرے۔ یا اللہ جو بچے بیمار ہیں تجھے واسطہ ہے حسین کی بیٹی سکینہ ان کو نجات دے، خاص کر کے یہ بھائی شبیل حسنین کا بیٹا سید علی اسد رضا، یا اللہ اس کو مکمل صحت یابی عطا کر۔ اور جو مومن جہاں جہاں دنیا میں رہتے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ یہ واسطہ ہے محمد آل محمد کی عظمت کا، ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یہ ہمارے بھائی ہیں عباس حیدر، یا اللہ اس کو کچھ پریشانی ہے تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کے تکالیف کا، ان کی تکالیف دور کر۔ جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں جو پڑھتے ہیں کالجز میں یونیورسٹیز میں یا اللہ جنہوں نے امتحان دیا ہے تجھے واسطہ ہے کربلا کے امتحان کا، ان کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما۔ اور ایک مرتبہ بھائی گردیزی نے جو آج یہ فرش عزا بچھایا